بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہ محاورہ تو نہیں ہے لیکن یہ کسی نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا تھا کہ اکثر کا ہم پوچھتے ہیں نا کامیابی کی 4 خوبیاں بتا دیں، کامیاب لوگوں کی 4 خوبیاں بتا دیں، کامیابی کے 4 رستے بتا دیں. یہ آج کل ہمارا ایسے کوئک ہمیں فکسز چاہیے، لیکن انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا. تو میں نے ابھی جیسے بتا رہا تھا کہ جو ہٹ کے چیز آتی ہے نا مجھے ذرا اپیل کرتی ہے. انہوں نے یہ سوال نہیں پوچھا کامیابی کی ایک بڑی وجہ بتا، انہوں نے کہا کامیابی کی راہ میں ایک بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ بتا دیں. تو یہ اہم سوال تھا، اس لیے میں کہا میں اس کا ضرور جواب دوں گا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، کوئی شخص بھی دنیا میں نا کمپلیٹ نہیں ہے، اور جو یہ کہتا ہے نا میں مکمل ہوں وہ غلط ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قانون ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے، سب کچھ کسی کو بھی نہیں دیا. اور اس کے اوپر میرے کافی پروگرامز آلریڈی لگے ہوئے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھ لیں، کیونکہ دیکھیں ہر بندے نے کی ہر جگہ کوئی نہ کوئی موجود ہے، اور اس کو اپنی جگہ دنیا میں ڈھونڈنی ہے، اور یہ پورے کا پورا سیلف ڈسکوری کا سبجیکٹ ہے. اب وہ جو ہر شخص کی جو اس کی 2-4 ایسی چیزیں جو اس کی اسٹرینتھ ہیں، جو اس کی قوت ہے، جو اللہ نے اس کو ٹریٹس دی ہیں. کامیاب لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی اپنی اسٹرینتھ پہ بناتے ہیں، جو اللہ نے ان کو خوبی دی ہے. بھائی ایک آدمی ہے، اس کی شکل اچھی ہے، یا اس کی آواز اچھی ہے، یا وہ اسپورٹس میں اچھا ہے. اب وہ فرض کریں اسپورٹس میں اچھا ہے، لیکن گھر کا ماحول یا اس کو زبردستی آپ کہہ دیتے ہیں بھائی جان تم نے تو ابو کی بڑی خواہش ہے کہ تم ڈاکٹر بنو. تو باپ مجھے یہ بتائیے، اس کا مطلب ہے کہ بھائی وہ پڑھائی تو اس کی اسٹرینتھ ہے ہی نہیں، اس کی اسٹرینتھ تو اسپورٹس تھی. آپ نے اس کو اپنی ویکنیس پہ ڈال دیا، اور پڑھائی اس کی ویکنیس ہے، کمزوری ہے کہ وہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے اس کو کتنا اسٹریس ہوگا. تو کامیاب لوگ ایک طرف یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کے اوپر اپنی زندگی کو بلڈ کرتے ہیں. بھائی ایک آدمی ہے، اس کی اسٹرینتھ ہے دماغی، آئیڈیاز ہیں اس کے پاس، یہ انالیٹیکل ہے، گڈ رائٹر ہے. اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جو گڈ ٹاکر ہیں. آپ کو کم ہی لوگ نظر آئیں گے دنیا میں بھی، نہ ہی نظر آئیں گے. وہ بھی میں نے کم کا ورڈ سر اس لیے بول دیا کہ جی تھوڑی گنجائش رہ جائے. ادروائز آپ کو لوگ ایسے ہی یا وہ بولنے والے ہوں گے یا لکھنے والے ہوں گے. اب لکھنے والا شخص کسی سے امپریس ہو گیا، اس کو آپ کہیں یار تم بولنا شروع کرو، تو بولنا تو اس کی اسٹرینتھ نہیں ہے. اب اگر وہ بولنا سیکھنا شروع کر دے تو وہ ٹائم لگا کے جس میں وہ اپنی اسٹرینتھ کو اور پالش کر سکتا تھا، آپ نے اسے غلط راستے پہ ڈال دیا. اب وہ اپنی ویکنیس کو اپنی اسٹرینتھ بنانے کی کوشش میں مشغول ہو گیا. اب وہ بیچارہ کلاسیں لے رہا ہے، وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، وہ جناب کھڑا ہو کے بولنے کی عادت ڈال رہا ہے. اب یہ اس کی اسٹرینتھ نہیں ہے. اب اچھی بات ہے اگر دنیا میں ان لمیٹیڈ ریسورسز ہوں اور ان لمیٹیڈ ٹائم ہو کسی کے پاس تو ٹھیک ہے جی، پھر تو آپ کو اپنی اسٹرینتھ کو بھی پالش کرنا چاہیے اور اپنی ویکنیسز کو بھی، کمزوریوں کو بھی، خامیوں کو بھی دور کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا نہیں. اگر آپ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے چکر میں لگ جائیں گے تو آپ کی جو اسٹرینتھ ہے آپ ان کو پالش نہیں کر رہے. صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ گڈ اسپورٹس مین ہیں تو آپ کو 2-3 گھنٹے روز کے اسپورٹس میں چاہیے. آپ نے پھر ایکسرسائز کرنی ہے یا آپ نے جا کے پریکٹس کرنی ہے. اب وہی کام جو 2-3 گھنٹے آپ کے پاس ہیں ادھر آپ جناب کلاس میں بیٹھ کے یا آپ امتحان میں یا کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں اور آپ کا دل نہیں لگ رہا. تو جو ناکام لوگ ہیں وہ بدقسمتی سے جو میں نے دیکھا ہے وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے پسند نہیں کیا. وہ اپنی جو ان کی کمزوری ہوتی ہے نا اس کے اوپر، یا وہ اکثر آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے یار میں نے چاہتا تو وہ تھا، دل تو وہ کرتا تھا، لیکن میں نے یہ کر دیا، لیکن مجھے میں وہ بن گیا، لیکن میرا داخلہ اس میں ہو گیا. تو وہ ایسے کر رہے ہوں گے. تو ایک یہ بڑی غلطی ہے کہ وہ لوگ اپنی کامیابی کی اپنی اسٹرینتھس کو چھوڑ کے اپنی ویکنیسز کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں اور وہ شروع کر دیتے ہیں. تو اپنی کامیاب لوگ جو ان سے ہیں اپنی وہ کہتے ہیں کرکٹ کی زبان میں اپنی کریز نہیں چھوڑتے. وہ ڈٹے رہتے ہیں اس چیز کے اوپر. یعنی کہ آپ ابھی اگر آج آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے، اگر آپ نے اس اسٹرینتھ کو چھوڑ دیا یہ سوچ کے کہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور لوگ بھی مل جائیں جو اسٹرینتھ کے ہیں 2, 4, 8, 10, 12, 14 سال کے بعد.
تو پھر آپ کی جو نیش ہے, یہ بزنس کی لینگویج میں اس کو نیش کہتے ہیں, ایک ایسی کوالٹی جو آپ کے اندر ہے اور آپ کے آگے پیچھے آپ کے کمپیریٹرز میں نہیں ہے, اسے نیش کہتے ہیں. یہ ملٹی نیشنل کمپنی جو یہ بزنس کی لینگویج میں یہ نیش پہ کھیلتی ہیں, یہ ان کا جو نیش ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑتے. یہ اپنے آپ کے سامنے کوکا کولا, پیپسی پوری دنیا میں ان کا کتنا اویئرنیس آ چکی ہے کہ یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں یہ ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے, لیکن ان کا یہ نیش ہے سافٹ ڈرنکس کا بزنس. اب یہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی جدت لاتی رہیں گی, کچھ اور کرنا ساتھ شروع کر دیں گی, لیکن جو ان کا اپنا نیش ہے وہ نہیں چھوڑیں گی, اور وہ آپ کے سامنے وہ آج تک کھڑی ہیں اس نیش کے اوپر. تو جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنی نیش نہیں چھوڑتے, یا کرکٹ اپنی کریز نہیں چھوڑتے, یا اپنا ڈسپلن نہیں چھوڑتے, اس کو پالش کیے جاتے ہیں, اور کوئی شخص بھی ان تک نہیں پہنچ پاتا. وہ ہمیشہ اپنی لیڈرشپ کی پوزیشن کو مینٹین کرتے ہیں. اگر آپ نے نیش چھوڑ کے اپنی کمزوریوں کی طرف فوکس کرنا شروع کر دیا اور اس کی طرف لگ گئے, تو دیر از اے پاسبلٹی, ہے بہت ایک لائکلیہڈ ہے, اسٹرانگ پرابیبلٹی ہے کہ جی آپ اس میں اپنی انرجیز ویسٹ کریں گے اور آپ تھک جائیں گے. کیونکہ جو ایریاز آپ کی اسٹرینتھ ہیں, جو آپ کا نیش ہے, اس میں تو آپ کام کرتے ہیں آپ سے آسانی سے ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تو آپ کی اللہ نے آپ کو قوت اس چیز کی دی ہوئی ہے. وہ آپ کو تھکاتا نہیں ہے, اس سے آپ بور نہیں ہوتے, وہ آپ کے مزے کی انٹرسٹ کی چیز ہے. لیکن جو چیز آپ کی ویکنس ہے وہ آپ کو تھکائے گی, وہ آپ کو سٹریس دے گی, اس سے آپ تھک جائیں گے, بور ہو جائیں گے, وہ آپ کو بھاری لگے گی. تو وہ آپ 2 گھنٹے میں وہ کام کریں تو وہ آپ کو جناب 4-6 گھنٹے کی جیسا سٹریس دے گی. اور جو آپ اپنا کام کر رہے ہیں وہ 6 گھنٹے بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں, آپ تھکیں گے نہیں. تو یہ ایک چیز جو سی مجھے نظر آئی, میں نے کہا اس کا ذکر کر دوں کہ یہ جو کامیابی کی راہ میں مجھے جو ایک غلطی لوگوں کی نظر آتی ہے, چاہے وہ ادارے ہوں چاہے لوگ ہوں, کہ وہ اپنی کریز چھوڑ کے دوسرے کی کریز میں چلے جاتے ہیں. آپ اس ایریے میں چلے جائیں جو کہ آپ کی ویکنس ہے اور دوسرے کی اسٹرینتھ ہے. تو اگر وہ دوسرے کی اسٹرینتھ ہے تو اس ایریے کے اندر جا کے آپ دوسرے کی گلی میں, دوسرے کے محلے میں, یا دوسرے کی اسٹرینتھ کے ساتھ جب آپ کھیلنا شروع کریں گے تو یہ آپ کو بڑا اسٹریس آئے گا, اور آہستہ آہستہ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اگر آپ کے اللہ نے نیش دیا, سب سے پہلے اس کو جانیے. نمبر 2, اس کو پالش کرتے رہیں, اس میں بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں, اور اپنے نیش کو, اپنی کریز کو کبھی مت چھوڑیے گا. تھینک یو.